صحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا یہ خالصتاً مذہبی دینی اور اصلاحی پروگرام نہ تو باقاعدہ کانفرنس ہے اور نہ ہی جلسہ عام ہے، بلکہ اشتہاروں میں اسے عنوان دیا گیا ہے درس قرآن۔ درس اور تقریر کے درمیان جو ایک نفیس سا فرق ہے میں اسے ملحوظ خاطر رکھوں گا۔
سے بھی گزارش کروں گا کہ کانفرنس اور جلسے کے ماحول سے ہٹ کے اللہ کے قرآن کی تفسیر غور سے سننے کی کوشش کریں گے۔ جو سورت میں نے تلاوت کی ہے اس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب میں اسے سب سے پہلی سورت ہونے کا اعزاز ملا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس سورت کے 32 نام ذکر کیے۔ کسی کے ناموں کی کثرت اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، جس طرح اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ یہ جو آپ کے ذہن میں تصور ہے 99 ناموں کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جن محدثین نے وہ 99 نام لکھے ہیں، آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ان میں اللہ کا جو رب نام ہے وہ ذکر ہی نہیں، جبکہ قرآن نے سب سے زیادہ اللہ کی جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بعد والے لوگ 99 نام پورے کرتے رہے۔ میرے آقا کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ 99 نام ہیں، بلکہ یہ 99 کا جو لفظ ہے یہ کثرت سے کنایا ہے۔ ایک گل ہن تھوڑی جی اوکھی ہے تے تواڈے سراں دے اتوں گزر گئی، کثرت سے لیکن میں اوکھی گل نو سوکھا کرنا جاننا۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو ہر زبان میں کچھ ہندسے مقرر ہوتے ہیں۔ آپ کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، داماد ہے، اکھڑ مزاج ہے، آپ اسے ایک بات سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، آخر میں آ کے آپ کہتے ہیں تن 70 ویری نہیں سمجھایا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھئی گن کے 70 ویری سمجھائے۔ وہ کثرت کو کس سے ذکر کر دیا؟ 70 سے۔ کبھی بندے کہتے ہیں 40 ویری تے تین آکھیا،
تو یہاں بھی نبی پاک کثرت کو ذکر کرنا چاہتے تھے، آپ نے 99 کے ساتھ ذکر کر دیا کہ اللہ کے اتنے نام ہیں جو بندہ گن بھی۔ تو سورت فاتحہ کے کتنے نام ذکر ہوئے؟ زور سے بولو ذرا۔ وہ سب صفاتی نام ہیں۔ مثلا سورت الکنز، کنز کا معنی آتا ہے خزانے کا۔ سورت الاساس، اساس کہتے ہیں بنیاد کو۔ سورت الکافیہ، سورت الشفا، ام القرآن، یہ سارے نام امام راضی نے نبی پاک سے ذکر کیے۔ میں ان ناموں سے بحث نہیں کروں گا، میں صرف ایک نام سے بحث کروں گا جو میرے آقا نے اس سورت کا نام بیان کیا، وہ ہے تعلیم المسئلہ۔ ایک دفعہ کہو سارے، تعلیم المسئلہ۔ سورت فاتحہ کا نام آپ نے کیا ذکر کیا؟ تعلیم تعلیم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، سکھانا۔ مسئلہ کہتے ہیں سوال کو، گزارش کو، درخواست کو۔ اس کا نام میرے آقا نے تعلیم المسئلہ اس لیے رکھا کہ اس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ مجھ سے یوں مانگا کرو۔ تو اس کا نام کیا پڑ گیا؟ تعلیم اللہ نے اپنے سے مانگنے کا کیا سکھایا؟ ڈھنگ سکھایا، ڈھنگ سکھایا۔ مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میرے دربار میں آؤ، اپنی درخواست پیش کر دو، میرے دربار میں آؤ، اپنی گزارش پیش کر دو، میرے دربار میں آؤ، اپنی دعا پیش کر دو، مولا میرے بیمار کو شفا دے دے، مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے قرضے سے نجات دے دے۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ طریقہ مانگنے کا یہ ہے کہ اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنی گزارش پیچھے کر دے، اپنا سوال پیچھے کر دے، اپنی دعا پیچھے کر دے، اور میری تعریفیں کرنا شروع کر دے۔ میری تعریفیں کر، میرے گیت گا، میرے اوصاف کا ذکر کر، اتنی تعریف کر میری کہ میں عرش سے بول اٹھوں، فسال یا عبدی، مانگ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تو سورت فاتحہ میں ہم نے ایک چیز مانگنی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب کا یہ سوال ہے، ہر نمازی کا ایک سوال ہے، ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ میں طریقہ کیا سکھایا؟ اپنی دعا پیچھے کر دے اور پہلے شروع ہو جا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر میرے ساتھ ایک وعدہ کر، ایک اقرار کر، ایک عہد کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہاں بندہ پہنچتا ہے، اللہ اوپر سے کہتا ہے فسال یا عبدی، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تو پھر نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم۔ پتہ نہیں میں اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچوں بھی صحیح آج کے درس میں یا نہیں، نہیں ذرا مجھے پہلے ذرا تفصیل زیادہ ہو جائے گی تو پھر، لیکن میں یہیں تھوڑا سا اہدنا الصراط المستقیم کا یہیں ذکر کر دوں۔ معنی کیا جاتا ہے دکھا ہم کو راستہ، یہ معنی صحیح نہیں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، وتر پڑھے، ہر رکعت میں آپ نے اللہ سے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ صبح پھر آپ سنتیں پڑھیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ پھر آپ زور پڑھیں گے،
تے تسی سیدھا راہ نہیں ویکھیا؟ ہر نماز میں آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں ہمیں دکھا، اب دکھا۔ کیا یہ دعا امام الانبیاء نہیں مانگا کرتے تھے؟ تو کیا الیاذ باللہ آپ نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا تھا؟ کیا یہ دعا صحابہ نہیں مانگتے تھے؟ الیاذ باللہ کیا صحابہ نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا تھا؟ یہ معنی نہیں ہے۔ اگر سیدھا راستہ نہیں دیکھا مسجد میں کیوں آیا؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کیا؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کیوں باندھے؟ سبحانک اللہم کیوں پڑھا؟ ولا الہ غیرک کیوں پڑھا؟ سیدھا راستہ تو یہ دیکھ چکا ہے، تبھی تو مسجد میں آیا، تبھی تو قبلہ رو ہوا، تبھی تو اللہ اکبر کہہ کے اس نے تکبیر کہی، تبھی تو یہ اللہ کی صفتیں کر رہا ہے۔ اہدنا کا معنی کیا خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اہدنا اے ثبتنا، تو ان سمجھ آگئی؟ آگئی سمجھ؟ اہدنا اے ثبتنا، یا اللہ جس سیدھے راستے پہ تو نے مجھے چلایا ہے نا، مرتے ٹائم تک اسی راستے پہ پکا رکھ، اسی راستے پہ پکا رکھ۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت معنی کیا، چلا ہم کو، دکھا نہیں، چلا ہم کو، یعنی دیکھ تو ہم نے لیا ہے، اب اسی راستے پہ ہمیں چلا۔ میں عربی قاعدے، عربی ضابطے کے متعلق ہدایت کا میں نہ کروں کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی سی مشکل بات ہو جائے گی، میں علمی بات کو جٹکی کر دیتا ہوں، جٹکی کر دیتا ہوں۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے اراۃ الطریق، جسے فارسی میں کہتے ہیں راہ نمودن، راستہ بتانا، دکھانا۔ اور ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب بمنظر رسانیدن، ہاتھ پکڑ کے منزل پہ پہنچا دینا۔ کچھ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اور آسان کر دیتا ہوں، اور آسان کر دیتا ہوں۔ میں شجاع آباد اڈے پہ آ کے اتر، وہاں سے بائیں ہو جانا، گلی سیدھی چلے جاؤ گے، پھر آپ وہاں سے دائیں ہو جانا، آگے فاروقی مسجد آ جائے۔ یہ ہے دکھانا، بتانا۔ اس میں غلطی کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے میں پچھلی گلی مڑ جاؤں، ہو سکتا ہے میں اگلی گلی میں چلا جاؤں، ہو سکتا ہے میں غلط مڑ جاؤں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ میں اڈے پہ اترا، میں نے کہا میں نے فاروقی مسجد جانا ہے، وہاں ایک بندہ کھڑا تھا، اسی محلے کا تھا، اس نے کہا شریف آدمی ہے، کہاں پھرتا رہے گا؟ اس من آخیا بہ سکوٹر دے پیچھے۔ اس نے مجھے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا، اس مسجد کے دروازے پہ لا کے کہا اے ای فاروقی مسجد، اے ای فاروقی مسجد۔ یہاں ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے، راہ دکھانا نہیں، مولا ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط ہمیں اس پر پکا رکھ، ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ تو ہر ایک نے یہ دعا مانگنی تھی، اہدنا الصراط تو اللہ نے کیا طریقہ سکھایا؟ پہلے میری تعریفیں کر، الحمدللہ۔ آج آپ کے بینر پہ جو درمیان میں نام لکھا ہوا ہے، یہ ہماری جماعت کا بانی، اور ہمارے اکابر اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے آبا انہی سے پڑھے۔ میں نے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، انہوں نے مولانا حسین علی سے پڑھا، میرے والد صاحب مولانا حسین علی کے شاگرد تھے۔ آج میں حضرت صاحب کا ایک معنی آپ کو سناؤں گا، اور اس کی لذت آپ 8 دن تک محسوس کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت معنی کیا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، تمام خوبیاں، تمام کمالات للہ،
زور سے بولو یار، زور سے بولو. کس کے لیے؟ سب نے یہی معنی کیا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے یہی معنی کیا، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے یہی معنی کیا، حضرت شیخ الہند نے یہی معنی کیا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے یہی معنی کیا، ہر مفسر ترجمہ کرنے والے نے یہی معنی کیا. تمام حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، خوبیاں، کمال للہ. کس کے لیے؟ یہ عربی زبان ہے، یہ بڑی خوبصورت زبان ہے، یہ بڑی فصیح زبان ہے، بڑی بلیغ زبان ہے. یہ میرے آقا کی زبان. حمد کا تو معنی ہو گیا خوبی، حمد کا معنی ہو گیا کمال، حمد کا معنی ہو گیا صفات، حمد کا معنی ہو گیا اوصاف. یہ سب ہم نے کس کا معنی کی؟ سب، تمام یہ ہم نے معنی کیا الف لام کا. ال 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 کا معنی ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہماری عربی میں کہتے ہیں الف لام استغراق کا. الف لام استغراقی، اس نے سب کو گھیر لیا. معنی کیا ہو گیا؟ سب تعریفیں، ساری حمدیں، ساری ثنائیں، سارے کمال للہ. دور سے بول. اس پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے، اعتراض ہو جاتا ہے اس معنی پہ. آپ کے ذہن میں آیا وہ اعتراض کہ کو نہیں آیا؟ نہیں آیا تو چلو میں آپ کو بتا دیتا. اعتراض یہ ہوا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیا انبیاء کے لیے تعریفیں کوئی نہیں؟ کیوں بھائی؟ فرشتوں کے لیے کوئی نہیں؟ ان کے لیے خوبیاں کوئی نہیں؟ ان کے کمالات کوئی نہیں؟ ان کے اوصاف کوئی نہیں؟ خود قرآن نے انبیاء کی صفات کا ذکر کیا. خود قرآن نے سب سے زیادہ آمنہ کے لال کی صفات کا ذکر کیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ کس کی صفتوں کا ذکر ہے؟ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کس کی صفت کا ذکر ہے؟ نبی پاک. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انا اعطیناک الکوثر. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی پاک کا. تعریفیں ہو رہی ہیں، صفتیں ہو رہی ہیں، اوصاف ہیں، میرے نبی کے کمال ہیں. خود رب نے نبیوں کے کمالات کا ذکر کیا، صفات کا ذکر کیا، اوصاف کا ذکر کیا. امام الانبیاء کے اوصاف کا ذکر کیا. شجابات کے لوگوں تھوڑا سا ذہن کو تازہ کرو، میں اپنے موضوع پہ تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں لیکن آپ کا ذہن تازہ ہونا چاہیے. انبیاء کی صفات کا ذکر کیا، اوصاف کا ذکر کیا، کمالات کا ذکر کیا، امام الانبیاء کے اوصاف کا ذکر کیا. قرآن پڑھیے، قرآن میرے نبی کے یاروں کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے. اللہ نے میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کی، ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے. اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا. میں جب خواجہ معراج حال میں آیا تھا تو میں نے شان صحابہ پہ کچھ بات کی تھی. پتہ نہیں میں نے وہاں یہ جملہ کہا یا نہیں کہا. نہیں کہا تو آج دہرانا چاہتا ہوں. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. یہ جملہ تو بڑا عجیب سا ہے. آپ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا تاریخی ہے، تاریخی شخصیت ہے، تو یہ تو خوبی ہے. فلاں بندہ بڑا تاریخی آدمی ہے، تاریخی شخصیات ہے. بندیالوی اس معنی میں نہیں کہہ رہا، بندیالوی دوسرے معنی میں کہہ رہا ہے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں.
انہیں ہم نے تاریخ کی کتابوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری کیا کہتا ہے، نو، ابن اسیر کیا کہتا ہے، صاحب ہدایہ نے کیا لکھا ہے، علامہ تفتازانی کیا کہتا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب قرآن میں صحابہ کے بارے کیا کہتا ہے، میں نے یہ دیکھنا۔ یہ جب حضرت معاویہ کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی تعریف ہم کرتے ہیں، ان کی صفتوں کا ذکر کرتے ہیں، اوصاف کا ذکر کرتے ہیں، تو کئی لوگ کہتے ہیں تسا وڈے مولوی ہو، او جڑے فلانے بزرگ نے تے فلانے بزرگ نے تے فلانے بزرگ نے، انہوں نے سمجھ نہیں آئی، بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ شجاع آباد کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے پہلے فیصلہ کرو وڈا بزرگ کون ہے، پہلے آج یہ فیصلہ کرو یار۔ بزرگ آپ لگاتے ہیں، فلاں بزرگ نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا ہے، فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے، تم بزرگوں کی بات نہیں مانتے ہو۔ میں کہتا ہوں پہلے فیصلہ کرو بڑا بزرگ کون ہے، ابن جریر طبری یا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، بڑا بزرگ کون ہے ان میں سے؟ تے جے بزرگاں نو مننا تے پھر وڈے بزرگاں نو منو۔ تم چھوٹے بزرگوں کی طرف جا رہے ہو، ہم بڑے بزرگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے ملک کے مبلغ ہیں، عالمی مبلغ، وہ بنو امیہ کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں جنہیں کوئی میراثیاں دا خاندان ہے، شرم نہیں آتی ان کا تذکرہ کرتے ہو، بنی امیہ کا تذکرہ یوں کرتے ہیں۔ تم کیا جانو بنو امیہ کون ہے؟ میرے آقا نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہاشمی کو دی تھی، 3 بیٹیاں میرے نبی نے بنو امیہ کو بیاہ کے دی تھی۔ بڑی بیٹی زینب بھی بنو امیہ، ابو العاص، رقیہ بھی، حضرت عثمان، وہ فوت ہوئی تو پھر ام کلثوم، عثمان، بنو امیہ ہے نا۔ تمہیں یاد نہیں رہتا کہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ میں ہے؟ بنو امیہ کی کردار کشی کرنی شد، اور پھر میرے نبی نے کہا تھا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی نا، اور یکے بعدیگر مرتی چلی جاتی نا، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا۔ اور بیٹیوں والو بولو، جتھے دھی پر نائی ہونے تے دھی ہوئے تنگ، داماد نک وچ دم کر دیتا ہوئے، ماردہ بھی ہوئے، بھکھا بھی رکھتا ہوئے، تانے بھی دیندہ ہوئے، دوئی دھی بھی اتھائی دیندے ہو نا؟ بولتے کیوں نہیں ہو آپ؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دوسری بیٹی وہی دیتے ہو؟ وہ رشتہ مانگنے آ جائیں تے آدھے اوہ ہکو بہوں کرو جڑی ٹھڈ پائی نے، اور میرا آقا کہتا ہے میری 40 بیٹیاں ہوتی۔ شروع میں نے اگرچہ یہ کہا کہ میں کوئی تقریری رنگ میں نہیں آؤں گا، لیکن ایک خطابت دے جڑا کیڑا نا، یہ پھر بڑا کٹدا کے دے، بس ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، اگر وہ سنیں آپ داد دے دیں کہ بندیالوی نے اچھا جملہ کہا ہے، اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ اے جملہ میری 40 دھیاں ہوندیاں، عثمان میں تیرے نکاح دینا چلا جاندہ، اے جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے، وہی سسر کہہ سکتا ہے میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے داماد نے ٹھڈ پائی ہو۔ عثمان مجھے تیرے جیسا داماد کوئی نہیں ملے۔ حضرت آپ بنو امیہ کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں بھئی یہ کوئی کمیاں دا خاندان ہے؟ مسجد نبوی کی جگہ تنگ تھی، میرے آقا نے کہا
یہ 7 والا پلاٹ خرید کے مسجد نبوی میں شامل کرے، جو آدمی اس کو وقف کرے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کون ہے؟ ہاشمی کے بنو امیہ۔ ایک پانی کا کنواں تھا میٹھا مدینے میں، یہودی بیچتا تھا، میرے آقا نے فرمایا جو خرید کے وقف کرے اپنا حصہ عام مومن کے برابر رکھے، خرید کے ملکیت نہ جنائے، وقف کر دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ۔ تم بنو امیہ کا تذکرہ ایسے کرتے ہو جیسے بنو امیہ کی خدمات ہی کوئی اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ تمہیں وہ معاویہ یاد آ گیا جس کی حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی؟ تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں آیا جس کے لیے جھولیاں اٹھا کے میرے نبی نے دعائیں مانگی تھی؟ وہ کیوں نہیں یاد آتا تمہیں؟ تم معاویہ کی سیرت کو شروع کرتے ہو حضرت علی سے، بندیالوی معاویہ کی سیرت کو شروع کرتا ہے محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ معاویہ تمہیں کیوں نہیں نظر آتا جس کے لیے میرے نبی نے دعائیں مانگی ہیں؟ 19 سال 20 سال وہ گورنر رہا ہے، 19 سال وہ خلیفہ رہا ہے، 54 صوبوں میں، 54 صوبوں میں، 54 صوبوں میں ایک مسلمان کا نام لو، ایک صحابی کا، کسی تابعی کا، 54 صوبوں میں جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا، لاؤ۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اسے تم خلیفہ راشد نہیں مانتے ہو؟ حضرت علی کی بیعت تو ان کے بھائی حضرت عقیل نے نہیں کی تھی، بھائی نے بیعت نہیں کی، وہ بھی حضرت معاویہ کی طرف چلے گئے تھے، تو کیا اس سے حضرت علی کی خلافت کو کوئی فرق پڑ گیا؟ کوئی فرق نہیں۔ حضرت علی کی خلافت خلافت حقہ ہے، حضرت علی کی خلافت خلافت راشدہ ہے، حضرت علی خلیفہ برحق ہے۔ کہ کچھ لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی پھر بھی وہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ برحق ہیں۔ 54 صوبوں میں اس کی بیعت سے تو انکار بھی کسی نے نہیں کیا۔ بڑے لوگوں کو ہمارے وائز سناتے رہتے ہیں، خطیب سناتے رہتے ہیں، چسکے لے لے کے سناتے رہتے ہیں۔ لشکر جا رہا تھا، چھونی بنانا چاہتے تھے، قریب کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہاں چھونی بنا رہے ہو؟ یہاں تو درندے رہتے ہیں جنگل میں۔ تو سپہ سالار جنگل کے کنارے پہ آیا، اس نے کہا او شیرو، او چیتو، ہاتھیو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم شیروں کو للکار دیتے تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے جنگل خالی کر دو۔ وائز بیان کرتے ہیں، خطیب بیان کرتے ہیں، پھر دنیا نے دیکھا شیر نے بچے لا دے، ہاتھی نے بچے لا دے، چیتے نے بچے لا دے، وہ نکل کے جا رہے ہیں، بزبان حال کہہ رہے ہیں تم محمد عربی کے غلام ہو، تو ہم تو محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ ہمارے وائز بیان کرتے ہیں، خطیب بیان کرتے ہیں، اگلی بات تم بیان نہیں کرو گے، اگلی بات بندیالوی بیان کرے گا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت خلیفہ مسلمانوں کا معاویہ تھا۔ کاتب قرآن ہے معاویہ، کاتب قرآن ہے، عظیم انسان ہے، یہ میرا بندیالوی۔ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ میرا یہ من پسند موضوع۔ آج کل میرے جمعوں کا بھی یہی موضوع ہے، اور آئندہ 4 جمعے بھی اسی موضوع پہ ہوں انشاءاللہ۔ میں اپنے جمعے کے خطبوں میں، آپ میرے اس پیج کو لائک کریں، بندیالوی کہتا ہے بندیالوی، اسے آپ براہ راست بھی سن سکتے ہیں، بعد میں بھی اسے آپ سن سکتے ہیں۔ تو بنو امیہ جو قبیلہ ہے یہ ایک عظیم قبیلہ ہے، ہمیں اس قبیلے کا احترام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے اس قبیلے۔ ہوں تساں یہ دسو میں اس صحابہ والے پاسے آیا کیوں؟ تھوڑا جہا امتحان لیواں۔
اللہ صحابہ نے تعریف بھی کی. نہ کیوں، میں نے کیوں کہی یہ بات؟ میں نے یہ بات کی کہ الحمدللہ کا یہ معنی کرنا کہ سب تعریفیں، سب صفتیں، سب اوصاف، یہ معنی کیسے صحیح ہو گیا؟ صفتیں تو انبیاء کے لیے بھی ہیں، فرشتوں کے لیے بھی ہیں، جبریل کے لیے بھی ہیں، صحابہ کے لیے بھی ہیں، اور تعریف تو بیٹا باپ کی کرتا ہے، شاگرد استاد کی کرتا ہے، مرید مرشد کی کرتا ہے، لوگ اپنے لیڈروں کی کرتے ہیں، لوگ پہلوانوں کی کرتے ہیں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کی کرتے ہیں تعریفیں. پھر یہ معنی کیسے صحیح ہو گیا سب تعریفیں؟ یہ معنی تو صحیح نہ ہوا. اعتراض ہو گیا. جن لوگوں نے یہ معنی کیا انہوں نے جواب دیا مزیہ. مزیہ ان علماء نے جواب، انہوں نے کہا جن اوصاف کی وجہ سے، جن خوبیوں کی وجہ سے انبیاء کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن اوصاف کی وجہ سے آمنہ کے لال کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن اوصاف کی وجہ سے صحابہ کی تعریفیں ہوتی ہیں، وہ اوصاف ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا. تو پھر سب تعریفیں کس کے لیے ہو گئیں؟ اگر آپ کہیں یہ صوفہ بڑا خوبصورت ہے، ایک صوفہ خوبصورت ہو، آپ کہیں یہ صوفہ بڑا خوبصورت ہے، صوفے کی تعریف ہے کہ بنانے والے کی تعریف ہے؟ تو پھر جب نبیوں کی تعریفیں ہو گئی تو دراصل وہ بھی تعریف کس کی ہو گئی؟ یہ عام مفسرین نے مانا. مولانا حسین علی نے کیا مانا؟ بھائی مزیہ. مولانا حسین علی کہتے ہیں الحمدو کا الف لام استغراقی نہیں، آد خارجی کا ہے. یہ اہل علم، طالب علم، اہل علم جانتے ہیں. ہو سکتا ہے مجمع میں دوسرے مسلک کے بھی میرے کوئی بھائی، کوئی علماء، کوئی طالب علم آئے ہوں تو وہ بھی تھوڑا سا ہضم محسوس کریں، لذت محسوس کریں، اور دلوں میں سوچیں کہ مولانا حسین علی کو اللہ نے فن تفسیر میں کیا مقام عطا کیا، کیا مقام، وہ بھی سوچیں. مولانا حسین علی کہتے ہیں الحمد میں الف لام استغراقی نہیں، آد خارجی کا ہے. مخصوص صفتیں مراد ہیں، ساری صفتیں نہیں، سارے کمال نہیں، سارے اوصاف نہیں. معنی کیا مولانا حسین علی نے تمام صفات الوہیت للہ. کس کے لیے؟ اللہ والی صفتیں، الہ والی صفتیں، معبود والی صفتیں کس کے لیے؟ اب اس میں نبیوں والی صفتوں کی بات ہی کوئی. نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، ولیوں والی صفتیں ولیوں میں، کھلاڑی والی صفتیں کھلاڑی میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں، کاریگر والی صفتیں کاریگر میں. ان کی یہاں بات ہی کوئی نہیں. اب ہم نے مخصوص کر دیا تمام صفات الوہیت، تمام صفات معبودیت للہ. کس کے لیے؟ نہیں نا آپ کو مزہ آیا؟ نہیں مزہ آیا. آپ کیونکہ میں ذرا کھول کے بیان نہیں کر سکا تو آپ نے کہا یہ تو اتنا کوئی خوبصورت معنی نہیں. اب میں اس کی تفصیل کرتا ہوں. اللہ والی صفتیں کیا ہیں؟ اللہ والی صفتیں کیا ہیں؟ خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ بولتے چلے جاؤ. رازق ہونا، مالک ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، السمیع لکل دعا ہونا، العلیم لکل حال ہونا، الناصر ہونا، المعز ہونا، المذل ہونا، الزار ہونا، النافع ہونا، عالم الغیب ہونا. زور سے بولو، زور سے بولو ذرا. کس کی صفت ہے؟ کس کی صفت ہے؟ عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، لجپال ہونا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا، کرما والا، فضلہ والا، کرنیاں والا، بھرنیاں والا،
پکارے سننے والا، سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، نمازی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا جو تیری صفتیں ہیں نا یہ کسی نبی میں بھی نہیں مانوں گا، کسی ولی میں بھی نہیں مانوں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری صفتیں صرف تجھ ہی میں مانوں گا۔ الحمدللہ۔ کیسا معنی کیا؟ تیری صفتیں سے شرک کی رگیں نہیں کاٹنی، خدا کی قسم معنی کر کے مولانا حسین علی نے شرک کی رگیں کاٹ دی ہیں۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، حضرت صاحب کے معنی کی تائید ہو جائے گی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 لال عطا کیے ہیں۔ تو یہ بیٹے دینے والی خوبی ذکر ہے، الحمدللہ بیٹے دینے والی۔ یہ جو حضرت صاحب کا معنی ہے، یہ علماء ذرا جو پہلے، یہ سب علماء کو ان معنوں کا پتہ ہے، سب علماء بیٹھے ہیں۔ ان علماء سے میں ایک گزارش کروں گا کہ مجھے یہ تھوڑا سا اشکار رہتا تھا اس معنی میں کہ تمام صفات الوہیت، پھر میں نے ایک حدیث پڑھی، میرا دل خوش ہو گیا اور بے اختیار میرے دل سے حضرت صاحب کے لیے دعائیں نکلی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ معصوم بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، رب کے پاس لے جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے میرے بندے دا باغ اجاڑا ہو، اس کے باغ کا پھل توڑ کے لائے ہو کہ ہاں مولا، پھر یہ بتاؤ جب تم نے روح قبض کی، ماں کو اور باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے تو کیا کیفیت تھی ان کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ایتے ویکھ کے اسم ہی حیران ہو گئے کہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ یہ حدیث ہے نا، یہ حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جنت میں ایک مکان بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو اور اس ماں باپ کے نام وہ رجسٹر کر۔ تو یہ الحمدللہ مرنے پر کیا ہے جی؟ موت پر الحمدللہ۔ یہ کلمہ شکر ہوتا، صرف کلمہ شکر ہوتا تو موت پہ الحمدللہ کون پڑھتا ہے؟ وہاں میرا حضرت صاحب کے معنی کی تائید ہو گئی۔ وہ ماں باپ الحمدللہ کہہ کے کہنا چاہتے ہیں اولاد کے دینے والی صفت وہ بھی تیری ہے اور دیکھ کر لینے والی صفت بھی تیری ہے۔ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تمام صفات الوہیت معبودیت للہ کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین۔ 2 لفظ ہیں، ایک رب ایک العالمین۔ رب کا معنی ہمارے مفسر ترجمے میں کرتے ہیں پالنے والا۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ پالنے والا۔ سب یہ معنی کرتے ہیں، لیکن یہ رب کا حقیقی معنی نہیں، فٹ معنی نہیں۔ اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں۔ رب کا معنی دے کوئی لفظ اردو میں، پھر جب لفظ کو نہیں تھا علماء نے سوچا اور کنیے تے سمجھانا لوگاں نو، تو آپ کو انہوں نے کہہ دیا رب کا معنی کیا ہے؟ یہ حقیقی معنی نہیں۔ حقیقی معنی جو لغت کے ائمہ نے کیا وہ میں یہاں کروں گا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ رب کسے کہتے ہیں، صرف پالنا نہیں۔ امام راغب اہل سنت کے لغت کے بڑے امام ہیں، مفردات القرآن انہوں نے اس پر کتاب لکھی، فیروز آبادی نے القاموس لکھی، ابن منظور افریقی نے لسان العرب۔ یہ جتنے ہمارے لغت کے اہل سنت کے امام ہیں ان میں سب سے بڑا امام ہے امام راغب۔ امام راغب نے رب کا معنی کیا انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا۔
یہ درجہ بدرجہ کے لفظ پہ غور کر رہے؟ ہر چیز کو منزل بمنزل پالنا، ہر چیز کو سیڑھی بسیڑھی پالنا، اور ہر چیز کو منزل بمنزل پالتے 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 کمال تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، تسی آکھی تے سمجھ تو ککھ بھی نہیں، تمہیں سمجھ بالکل نہیں ہے۔ میں جب سمجھاؤں گا تو پھر اتنی زور سے آپ کی سبحان اللہ نکلے گی کہ پنکھے بھی شاید چلنے لگ جائیں، جب آپ کو رب کا معنی میں نے سمجھا۔ یہ منزل بمنزل کیا ہے، یہ سیڑھی بسیڑھی کیا ہے، یہ درجہ بدرجہ کیا ہے، اس کو اور آسان کرتا ہوں۔ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا۔ سچی سچی گل کرنا تو سمجھ آ گئی، کک سمجھ نہیں آئی۔ دنیا کی ہر چیز کو، اب آپ توجہ میری طرف رکھیں گے آپ بالکل آپ سمجھ جائیں گے۔ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا۔ ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے فی ظلمات ثلاثن، ثلاثن کا ذرا معنی کرو یار، ظلمات کا معنی کرو۔ فی ظلمات ثلاثن، پیٹ کا اندھیرا 1، ریم کا اندھیرا 2، اس جھلی اور پردے کا اندھیرا 3، جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، 4 مہینے کے بعد اللہ نے روح پھونکی۔ جب روح آئی، بھوک لگنے لگی، روح آئی، پیاس لگنے لگی، مانگ نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا۔ جو ہستی 4 مہینے کے بچے کی رمزیں سمجھ کر اس کی ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے بچے کی خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے موقع کے مطابق چیز مہیا کر۔ وہاں باہر سے غذا پہنچ سکتی تھی؟ اندر ہی اندر انتظام کرتے، اندر ہی اندر انتظام کرتے۔ ماں کا گندا خون اس کی خوراک بنا۔ بچہ باہر آیا، دن پورے ہوئے، دائی نے پہلا کام کیا، وہ رستہ کاٹا، ناو والا رستہ دائی نے کاٹا۔ بچہ رونے لگ گیا، سب ہنسنے لگ گئے۔ باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، ماموں ہنس رہا ہے، بھائی ہنس رہے ہیں، نانی دادا نانا، بچے دیاں رمزاں گونگے دیاں رمزاں گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی۔ میرا خوراک والا رستہ کٹ گیا۔ جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے تیرا خوراک والا رستہ واپس لیا ہے، گھبرانا نہیں، ماں کے سینے میں 2 رستے ہم نے جاری کر دیے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے صرف پالنا۔ صرف پالنے والا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو کہتا میں گندم بنائیے، چاول بنائیں، کیلے بنائیں، سیب بنائیں، ام بنائیں، انار بنائیں، دودھ دو، دہی، لسی، کھا نہیں تے خسمہ نو کھا۔ میں کوئی ٹھیکہ چکیا تیرا؟ گندم نہیں ہے، چاول نہیں ہے، کھیر نہیں ہے، کیلا نہیں ہے، سیب نہیں ہے، کھا۔ نہیں، اس کا معدہ کمزور ہے، وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، اس کے مطابق اللہ مہیا کرتا۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی حکیم صاحب بیٹھے ہیں تو وہ میری بات کی تائید کریں۔ نہ ہم نے ڈاکٹری پڑھی ہے، نہ طب پڑھی ہے، ہم نے تو تفسیروں میں پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے، دوسرے دن کا دودھ، تیسرے دن کا دودھ کہاں بن رہا ہے؟ جگر میں۔ یہیں خون بھی بن رہا، یہیں بلغم بھی بن رہا، یہیں دودھ بھی بن رہا۔ جو اس کا ابتدائی دودھ ہے نا،
اس میں چکنائی نہیں ہوتی. بالکل چکنائی سمجھ چکنائی سمجھ اج کل جڑا دودھ تسی خریدتے ہو چکنائی ہوندی کدی ویکھی جے چکنائی؟ ابتدائی دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی، تھدا پن. کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. یہ ہے رب. صرف پالنا کیا ہوتا ہے؟ بچہ بڑا ہوتا گیا، معدہ طاقتور ہوتا گیا، ماں کے دودھ میں چکنائی آتی گئی. معدہ طاقتور ہو رہا ہے، اس کے دودھ میں چکنائی. یہ رب ہے، رب. میں معلم ہوں، یہ مولانا نصر اللہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی معلم ہیں، مدرس ہیں، اور علماء بھی بیٹھے ہیں، ان میں کئی مدرس ہوں گے، آپ میں بھی ٹیچر ہوں گے، سکولوں میں کالجوں میں پڑھانے والے لوگ بھی ہوں گے. یہ جو معلم ہوتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، ان میں کچھ ٹیچر معلم ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ لیکچر دیتے ہیں نا کلاس میں تے طالب علم باہر نکل کے آکھ دیں واہ بھائی واہ، مضمون گھول کے بھائی ذہن وچ پا دیتے. اس کو ہم کہتے ہیں سمجھنے سمجھانے کا مادہ. عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ افہام تفہیم کا. یہ خدا داد ہے، یہ خدا داد. جڑا بندہ اس قابل ہوئے نا تو لوگ آدھے یار اس نو سمجھان دا بڑا ڈھنگ ہے، ایک قد نو سمجھانا چاہے نا تو ایک قد نو بھی سمجھا. اور کچھ معلم ٹیچر ایسے ہوتے ہیں وہ لیکچر دین جڑا مضمون چھوڑاں دے دماغ وچ پہلے ہوندا نا وہ بھی کٹ چھڑ. ہاں ان کو ڈھنگ نہیں آتا سمجھانے کا، بات کرنے کا. پوری دنیا میں، میری بات آپ نے غور سے سننی ہے، پوری دنیا میں جو مدرس معلم ٹیچر پہلے نمبر پہ آیا ہو، اس کو سمجھانے کا بڑا ڈھنگ ہے، ایک قد نو بھی سمجھا لیندا. اس ٹیچر کو میرے پاس لاؤ میرے پاس. میں اس ٹیچر کو کہوں گا تو قد نو بھی سمجھا لینا نا، تین بڑا ڈھنگ ہے نا سمجھان دا. اے 2 دن دا بچہ ہی اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا اس بچے نو. جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ سمجھا رہی ہے اس کو رب کہتی ہے. یہ رب ہے. بلی کے بچوں کو کس نے بتایا بھئی تواڈی غذا کتھے؟ پہلے یہ بھی غذا کتھے، پھر یہ کہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. کتیا کے بچوں کو کس نے سمجھایا، اور مرغی کے چوزوں کو کس نے پڑھایا بھئی اتوں ہل آوے نا تے تواڈی پناہ ماں دے پراں دے تھلے ہے. جو کتیا بلی مرغی کے بچوں کو پڑھا سمجھا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہون سمجھ آئی جے کہ کوئی نہیں؟ یہ حال میں سمجھ نہیں آئی تو اللہ سمجھائے. میں تو 1 دونی 2 تے 2 دونی 4 کر کے تو رب دا مفہوم سمجھا، اور انشاءاللہ آپ کو بھولے گا بھی کبھی نہیں انشاءاللہ. پالن ہار، ضروریات زندگی پوری کرنے والا، العالمین. عالم کی جمع ہے، واحد اس کا کیا ہے؟ عالم. جمع کیا ہوگی؟ عالمین. عالم ایک جہان، عالمین سب جہاں. یہ عربی زبان، اس میں زبروں زیروں سے فرق پڑ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے عالم، عالم لام کے نیچے زیر. ایک ہے عالم، لام کے اوپر. عالم علم سے نکلا ہے، جاننا. عالم جاننے والا، علم والا. اور عالم علم سے نکلا ہے،
شجاباد دے لوگوں نو سمجھان دی ضرورت ہے بھئی علم کس نو آکھ دیں؟ علم علم جھنڈا، جھنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ علم علم. کیسی خوبصورت زبان ہے، مزے ہی آ گئے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ جھنڈا جھنڈا. کیا بھائی جھنڈا؟ کیا معنی جھنڈا؟ پاکستان کا جھنڈا، اشاعت و توحید کا جھنڈا، فلاں جماعت. کیا بھائی؟ عربی میں علم، اسی سے پھر ایک لفظ نکلا علامت، نشانی. جھنڈا جماعت کا نشان ہوتا ہے، تو عربی میں اس کا نام کیا پڑ گیا؟ علم. علم. دور سے نظر آیا یہ پاکستان کا جھنڈا. یہ مینا میں حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہاں خیمے لگے ہوتے ہیں، کئی بوڑھے بیچارے بھول جاتے ہیں اپنے خیمے، دوسری طرف نکل گئے، پھر وہ پھرتے رہتے ہیں بھئی پاکستان دے خیمے کتھے نے. پھر وہ دور ہلالی پرچم نظر آیا تے سمجھ آ گئی بھی یہ جھنڈا کس دا. دور سے نظر آ گئی یہ پیپلز پارٹی دا جھنڈا، یہ مسلم لیگ کا جھنڈا ہے، یہ جماعت اسلامی کا جھنڈا ہے، یہ جمیعت علماء اسلام کا جھنڈا ہے. کہ تحریک انصاف والے ناراض نہ ہو جان، یہ تحریک انصاف کا جھنڈا ہے. تو دور سے پتہ چل علامت. ایک دفعہ ہم حج پہ گئے تو عرفات سے آنا تھا مزدلفے، تو ہم نے طے کیا بھائی پیدل جائیں. عورتیں بھی ہمارے ساتھ تھیں، بوڑھے بھی تھے. تو کسی نے کہا بھائی پیدل تو جا رہے ہوتے، کوئی بڈھا آدمی آگے پیچھے ہو گیا تھے، کوئی عورت آگے پیچھے ہو گئی تو پھر ان کو ڈھونڈتے رہیں گے. انہوں نے کہا کوئی نشانی بناؤ، اے ساڈا قافلہ جا رہا ہے. ہم نے نشانی کیا بنائی؟ ایک سوٹی لی، اس دے اوتے لوٹا ٹنگے. اے جڑا نیلے رنگ دا لوٹا نا، سارے بھائی اس کو دیکھتے رہو، اس کے ساتھ چلنا ہے تم. اس جڑے عرفات جو نکل کے مزدلفے والی سڑک تے پے نا، اساں ویکھیا لوٹے ہی لوٹے، ہر بندے وہی نشان بنایا. تو وہ نشان ہوتا ہے، نشان. علم. عربی زبان بڑی خوبصورت زبان، بڑی فصیح زبان. اردو تے اس دے مقابلے یتیم ہے، خدا دی قسم کچھ بھی نہیں اس دے پلے. چاند، پنجابی چند، بس ساڑی اردو ختم. پہلی کا چاند چاند، 14ویں کا چاند چاند، 27ویں دا چاند چاند، دو لفظ ہی کوئی. عربی پہلی کے چاند کو ہلال، رویت ہلال کمیٹی. پہلی دا چند ویکھن والی ہلال، پہلی دا چند ویکھن والی. اور پہلی دا چند ویکھن والی جڑی کمیٹی ہے نا، انہاں دی 13 نمبر دی اینک ہے. انہاں نو بھیڑ نظر نہیں آندی، انہاں نو چند ویکھن تے بایا. ہلال ہلال، سبحان اللہ. پہلی کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ 14ویں کے چاند کو بدر، مطلق چاند کو قمر. پہلی کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ہلال کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا، شور کرنا، شور، آواز بلند کرنا. اس کو کیوں ہلال کہتے ہیں؟ کوئی زمانہ تھا، مجھے بھی یاد ہے، ہم بچے تھے تو 29 تاریخ کو کوٹھوں پہ چڑھ جاتے تھے، مسجدوں کی چھتوں پہ. اس کوٹھے پہ بندے، اس کوٹھے پہ بندے، اس چھت پہ بندے، اس چھت پہ بندے، بوڑھے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی. یہ ٹی وی دی مصیبت کو نہیں سی، نئے رویت ہلال کمیٹی سی. لوگ چاند دیکھتے تھے. پھر جب چاند نظر آتا تھا تو ایک بندہ کہتا وہ چاند، دوسرا کہتا کہاں، وہ نظر آتا، پھر کہتا مبارک مبارک مبارک. تو پہلی کی چاند کو دیکھ کے آوازیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کا نام کیا پڑ گیا؟ شہرت دینا، آواز بلند کرنا. میرے پاس وقت تو نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے. علماء تو سمجھے ہوئے ہیں، عوام اگر سمجھ جائے نا تو پھر بڑا مزہ ہے. ہلال کا معنی ہے آواز کو بلند کرنا، شہرت دینا. اسی کو قرآن نے کہا ہے
वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। हर वो चीज़ हराम है जिसे गैरुल्लाह के नाम पर शोहरत दे दी जाए, गैरुल्लाह के नाम पे मशहूर कर दिया जाए। हर वो चीज़ क्या है? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही। माँ से मुराद हर चीज, कपड़ा हो, छतरा हो। शेखुल कुरान तुझे कहां से ला? देग हो, कपड़ा हो, तेल हो, कोई चीज हो, गैरुल्लाह के नाम पर शोहरत दे दी जाए तो वो चीज हराम है। मौलाना हुसैन अली बोले, और मौलाना हुसैन अली बोलता है तो मोती रोल देता है। मौलाना हुसैन अली ने कहा मां से मुराद चीज नहीं है, कलमा मुराद है। हर वो कलमा बोलना हराम है जिस कलमे के साथ गैरुल्लाह के लिए शोहरत दी जाए। मैं फलां बुजुर्ग की नियाज दूंगा, हजरत साहब कहते हैं वो चीज़ तो अपनी जगह पे रह गई, ये कलमा बोलना भी हराम है। वमा उहिल्ला बिही। तो अब अलम किसको कहते हैं? झंडे को। तो झंडे को अलम क्यों कहते हैं? कि अलम का माना क्या होता है? निशानी, अलामत, अलामत, निशानी। देखें खतीब जोर लगाए तो उसका जोर देख के तो लोग वैसे ही सुभान अल्लाह कहें। अब मैं ज़रा जोर नहीं लगाऊंगा, नरम लहजे में एक बात करूंगा और आपसे तवक्को रखूंगा कि आप उसकी लज्जत महसूस करके उसी तरह सुभान अल्लाह कहें। अलम, अलामत, निशानी, उसी से निकला है आलम। आलम को, इस जहान को आलम इसलिए कहते हैं कि इस जहान का एक एक जर्रा मेरे रब की उलूहियत का निशान है। इसलिए इस जहान का नाम क्या पड़ गया? इसका एक एक जर्रा मेरे रब की तौहीद का क्या है? निशान। मेरे रब की माबूदियत का क्या है? निशान। हर तिनका, हर पत्ता अल्लाह की वहदानियत को बयान कर। तसव्वुफ समझते हैं आप? तसव्वुफ एक फन है। अल्लाह अल्लाह सिखाना, खानकाई निज़ाम, खानकाई निज़ाम। पहले ज़माने में बड़ी खानकाएं होती थीं। थाना भून में हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, देवबंद में हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, लाहौर में मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, वहां भचरा में मौलाना हुसैन अली। अल्लाह अल्लाह सिखाते थे, अल्लाह अल्लाह तज़किया करते थे। अब चरागों में रोशनी न रही, कुछ नहीं है, खत्म हो गई वो बात। कहां से लाओगे थानवी को? कहां से लाओगे हजरत मदनी को? कहां से लाओगे हजरत लाहौरी को? कहां से लाओगे सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी को? कहां से लाओगे? हमने उनको करीब से देखा, उनका हर कदम सुन्नत के मुताबिक उठा, कोई कदम सुन्नत के खिलाफ नहीं उठा। अल्लाह अल्लाह सिखाते थे बेलौस। अब कोई नहीं। मैंने किसी जमाने में तसव्वुफ की किताबें पढ़ी कि तसव्वुफ क्या है, मैं इसकी तहकीक करूं भाई ये तसव्वुफ है क्या, सूफी तसव्वुफ। तो मैंने जब एक किताब पढ़ी तो मुझे एक सूफी का कौल मिला, मैंने भाई बड़ा मजा आया सूफी का कौल पढ़ के। आपको देखते हैं कि लज्जत आती है या नहीं आती। सूफी कहते हैं वो पहला पत्ता जो जमीन से बाहर निकलता है, अंगूरी, क्या कहते हो? कौपल। उर्दू में क्या कहते हैं? कौपल, अंगूरी, सिट्टा, पत्ता जो जमीन से बाहर निकलता है। सूफी कहता है तुमने कभी देखा मशरिक की तरफ मुंह करके निकला हो?
وہ پتا مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، شمال کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، جنوب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، جب بھی زمین سے وہ کونپل نکلتی ہے رخ سیدھا آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ صوفی کہتا ہے اسے کونپل نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف رخ کر کے یہ پتا یہ کونپل کہتی ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، ہر گیا کہ زمین رویت وحدہ لا شریک لہو۔ یہ ایک نمازی اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ یہ معنی اگر آپ کے ذہن میں رہا، جو میں نے الحمدللہ کا کیا، اور جو معنی میں نے رب العالمین کا، الرحمن الرحیم، دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم، رحم، رحمان کا بھی وہی، رحیم کا بھی وہی، معنی بھی دونوں کا ایک ہے۔ اللہ اسے الگ الگ کیوں لائیں؟ الرحمن کو الگ اور الرحیم کو الگ۔ بہت سارے فرق علماء نے گنے، حضرت صاحب نے بھی کچھ فرق بیان کیے، لیکن میں عوامی سطح پہ ایک فرق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا اللہ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے اور رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا کے حساب سے وہ کیا ہے؟ رحمان۔ کیا مطلب؟ اس کی صفت رحمت سے ہر کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے، مومن بھی، کافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، پرندے بھی، حشرات الارض بھی، کیڑے مکوڑے بھی، مکھیاں مچھر بھی، ساری کائنات اس کی صفت رحمت سے فیض حاصل کر رہی ہے، اور وہ آخرت کے لحاظ سے رحیم ہے۔ اس دن اس کی رحمت خاص ہوگی صرف مومنوں کے لیے۔ تو کیا عالم ہوگا اس رحمت کا؟ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو کہا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا میں اتارا، 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن تقسیم کرنے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے کہیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے لے جا رہے ہوں گے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اللہ کہیں گے اس کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ تو جب واپس لائیں گے تو اللہ پوچھیں گے تو پیچھے مڑ مڑ کے کی ویکھنا، میں نے جو کہہ دیا ہے جہنم میں لے جاؤ، تو وہ کہے گا مولا میں سنیا سی بے تیری رحمت دے 100 حصے نے، ایک حصہ دنیا تے کیتا ہی، 99 حصے اپنے کو رکھے نہیں، میں ویکھ رہا کہ دائیں 99 حصے والی بوری دا منہ تے نہیں کھل گیا، تو اس میں سے مجھے بھی حصہ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا تجھے اب بھی میری رحمت پہ اتنی امید ہے؟ اس نے کہا مولا اب بھی اتنی امید ہے۔ اللہ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو جنت۔ دنیا کے اعتبار سے وہ رحمان ہے اور آخرت کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادھار رہ گیا، میں پھر کبھی آؤں گا تو اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سال گزر جاتے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، ان خواجہ برادران کے آبا تھے، یہاں جلسوں میں ہوتے تھے اور بڑی ایک رونق سی، ان کی اپنی ایک شخصیت تھی، ایک اپنا وجود میں ایک اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان بچوں کو، ان کی جو اولاد ہے یہ بھی دیندار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اپنے والد صاحب کا، چچا کا صحیح جانشین بنائے، صحیح جانشین بنائے۔ ہمارے مولانا قاری حفیظ الرحمان صاحب ملتان سے ہیں، بیمار ہیں، ہمارے ان کے لیے
دعا کیجیے. اللہ انہوں نے باقاعدہ اپیل کی ہے آپ سے کہ میرے لیے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ اتنی محبت سے تشریف لائے, اللہ کے دین کے لیے آئے, آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے. اور یہ وقت جو ہم نے یہاں صرف کیا ہے, اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم